ایران کے ساتھ معاہدے کا جلد اعلان متوقع نہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی سے معاہدہ منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا ایرانی سپریم لیڈر نے مجوزہ معاہدے کی منظوری دے دی۔ بعض نکات پر اب بھی دونوں جانب سے رد و بدل جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران سے معاہدے کی کوئی جلدی نہیں، فریقین کو وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اپنے نمائندوں کو آگاہ کر دیا وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے میں جلدی نہ کریں۔ امریکہ کی جانب سے کیے گئے بدترین معاہدوں میں سے ایک ایران نیوکلیئر معاہدہ تھا۔ ایران کے ساتھ جب تک معاہدہ طے نہیں ہو جاتا، ناکہ بندی پوری شدت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، آبدہ ہرمز کا انتظام سنبھالنا ایران کا قانونی حق ہے۔ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم آبدہ ہرمز پر گشت کریں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا دور 5 جون کو ہونے کا امکان۔ پاکستان مفاہمتی یادداشت کا اعلان کی ذمہ داری سنبھالے گا۔ العربیہ کے مطابق امریکہ ایران کے درمیان ابتدائی مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہو گیا۔ مفاہمتی یادداشت حتمی معاہدے سے متعلق تفصیلی مذاکرات کی بنیاد بنے گی۔ ایران امریکہ معاہدے کو اسلام آباد اعلامیہ کا نام دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان آبدہ ہرمز اور افزودہ یورینیم پر اتفاق ہو چکا۔ افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے طریقہ کار پر بات چیت ہو رہی ہے۔ معاہدے کی حتمی منظوری امریکی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر نے دینی ہے۔ امریکہ افزودہ یورینیم کے خاتمے کے بدلے آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے۔ ایران کے ریاستی ڈھانچے میں حتمی طاقت سپریم لیڈر کے پاس۔ مجتبیٰ خامنہئی کی منظوری کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ حکومت سپریم لیڈر کے ویژن اور گائیڈ لائنز کے تحت ہی پالیسیاں ترتیب دیتی ہے۔ داخلی سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور بڑے قومی امور پر کوئی بھی قدم رہبر اعظم کی ہدایت اور ان کی حتمی منظوری کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں ہے، اس حوالے سے دنیا کو یقین دہانی کے لیے تیار ہے۔ خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے ساتھ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے۔ مذاکرات کے دوران ملک کے بنیادی اصولوں کو مقدم رکھا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ معاہدہ ہوا تو بھی آبدہ ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ آبدہ ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ امریکہ اور ایران ممکنہ معاہدے کے قریب، لبنان پر حملے بند، آبدہ ہرمز کھل جائے گی۔ امریکی میڈیا تفصیلات سامنے لے آیا۔ ایکزیوس کے مطابق معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع، ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ ایران پر بعض امریکی پابندیوں میں نرمی کی تجاویز بھی شامل۔ پاکستان نے ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران نے یورینیم افزودگی محدود رکھنے اور جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ آبدہ ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں لی جائے گی۔ ایران کے $25 ارب کے منجمد غیر ملکی اثاثے بحال ہوں گے۔ ایرانی جوہری پروگرام پر دوسرے مرحلے میں بات ہوگی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی مسقط میں عمانی ہم منصب سے ملاقات۔ پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا آبدہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ اور پائیدار بنانے کی ضرورت پر زور۔ کاظم غریب آبادی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا خصوصی پیغام عمانی قیادت تک پہنچایا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وفود کی میزبانی کے لیے اسلام آباد میں تیاریوں کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر نئی پوسٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی کشتیوں پر حملے کا AI پوسٹر شیئر کر دیا۔ پوسٹر میں امریکی ڈرون ایرانی کشتیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ تصاویر کے اوپر آسمانی زبان کا لفظ آدیوس درج ہے، جس کے معنی الوداع ہیں۔ سوشل میڈیا پر نئی بحث کا آغاز۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر ہیں۔ سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں
B2B کانفرنس سے خطاب. کہا زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج, مشینری اور بہترین طریقے چاہیے. دیہی علاقوں میں لاکھوں چھوٹے کاروبار پیدا کریں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے. اکنامک زون میں 1 ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گا. کراچی میں 6000 ایکڑ پر ورلڈ کلاس اسپیشل اکنامک زون بنا رہے ہیں. MOUs کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے. 30% MOUs معاہدوں میں بدل چکے. مالیت اربوں ڈالر ہے. پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. وزیراعظم کا ہانگجو میں علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. وزیراعظم کو علی بابا کے چیئرمین جو سائی کی جانب سے کمپنی کے امور پر بریفنگ دی گئی. شہباز شریف مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلے کی تقریب میں شریک. پاکستان اور علی بابا کے درمیان طویل المدتی تعاون کے معاہدے پر دستخط. پاکستان اور علی بابا کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق. وزیراعظم کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور ای کامرس کے فروغ پر زور. وزیراعظم شہباز شریف کی اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقاتیں. پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت. پاکستان میں ابھرتے قابل تجدید توانائی کی مارکیٹ اور اس شعبے میں بڑھتی طلب کو اجاگر کیا. اقتصادی سفارتکاری پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون. پاکستان کاروبار کے لیے کھلا اور اصلاحات و ترقی کی راہ پر گامزن ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چین میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب. کہا پاک چین B2B شراکت داری حجم کا $13 ارب سے تجاوز کر گیا. دونوں ممالک کے درمیان اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے ہیں. IBI پاکستان نے 8 ماہ میں اسلام آباد ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کر لیا. IBI کے حالیہ دورہ پاکستان میں $1 ارب سے زائد مالیت کے MOUs پر دستخط ہوئے. معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے. پاکستان اور چین کے درمیان B2B کانفرنس کا انعقاد اہمیت کا حامل ہے. کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 کمپنیاں شریک ہیں. ہم دشمنوں کا بلوچستان میں بھی خونی وار. کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ. 14 افراد شہید. 3 FC جوان بھی شامل. درجنوں زخمی. زخمیوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل. دھماکے کے بعد ریلوے ٹریک کے قریب آگ بھڑک اٹھی. دھماکے سے رہائشی پلازوں اور قریبی گھروں کو نقصان. سیکیورٹی فورسز کا امدادی آپریشن. حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کہتے ہیں دہشت گردوں نے ایک بار پھر